السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 13 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ اور اسی کا ہے ما جو سکانہ ٹھہرا ہوا ہے فی اللیل رات میں والنہار اور جو حرکت کرتا ہے دن میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا علیم خوب جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ لیل و نہار میں جو کچھ پایا جاتا ہے اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ مکان اور اس کے تمام موجودات اور زمان اور اس میں وقوع پذیر ہونے والے تمام حوادث کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ آیت نمبر 14۔ کل کہہ دیجئے اغیر اللہ کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے اتخذ میں بناؤں ولین معبود فاطر السماواتی جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا والارض اور زمین کا وہو اور وہ یطعم کھلاتا ہے سب کو ولا یطعم اور نہیں اسے کھلایا جاتا۔ کل کہہ دیجئے انی بے شک مجھے امرتو حکم دیا گیا ہے ان اکونا کہ میں ہو جاؤں اولا پہلا من اسلم جو اسلام لایا ولا تکونن اور نہ ہرگز آپ ہوں من المشرکین مشرکوں میں سے۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی پرستش کرنے کو کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے اور وہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا
وہ شخص بنوں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے مخلصانہ طور پر اپنا سر جھکا دے تاکہ دوسروں کے لیے خیر کا نمونہ بنوں۔ اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے نہ بنو، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن کا عذاب مجھے خائف کر رہا ہے۔ اس سے جو آدمی اس دن بچا لیا جائے گا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما دیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل اغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ کہہ دے، سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دے پھر کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اے جاہلو، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، یعنی وہ اپنی ساری مخلوق کو تو رزق عطا فرماتا ہے مگر وہ خود اپنے بندوں کا قطعاً محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ سورۃ الذاریات میں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل قباء میں سے ایک انصاری نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا اور ہاتھ دھو لیے تو یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم ومن علینا فہدانا واطعمنا وسقانا وکل بلاء حسن ابلانا الحمدللہ غیر مودع ولا مکافع ولا مغفور ولا مستغنن عنہ الحمدللہ الذی اطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وکسانا من العری وہدانا من الضلالۃ وبصرنا من الاعمی وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اپنے بندوں کو تو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ اس نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ہدایت سے نوازا اور کھلایا اور پلایا اور ہر اچھی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کو کبھی خیر باد نہیں کہا جا سکتا، نہ اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، نہ شکری کی جا سکتی ہے اور نہ بے نیازی اختیار کی جا سکتی ہے۔ سب تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور زیب تن کرنے کے لیے لباس عطا فرمایا اور ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت سے نوازا اور ہمیں اندھے پن سے محفوظ فرما کر
ایمان کی بینائی سے نوازا اور اپنی بہت سی مخلوق کے مقابلے میں ہمیں شرف و فضل سے سرفراز فرمایا۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔